मीठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। और अब बात करेंगे हम बतूता की। और ये बतूता क्या है, पहले जब मुझे भी नाम पता चला था तो बड़ी मुझे हैरानगी हुई, फिर मैंने इसे तजस्सुस हुआ कि इसे जानूं। तो ये एक ऑटो रिक्शे का नाम है जो कि हमें पाकिस्तान से लेके जाएगा और बरतानिया तक लेके जाएगा और सैर कराएगा मुल्कों की डिफरेंट ममालिक, जिसमें ईरान, तुर्की, यूनान, बरतानिया, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड का सफ़र होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई ऐसा कैसा ये बतूता है कि तमाम मुल्कों के हमें सैर कराएगा और किस तरह कराएगा? क्या ये सिर्फ सड़कों पे चलता हुआ जाएगा या ये कहीं स्टे करेगा, या और कब ये पहुंचेगा? किसने इसका इनिशिएटिव लिया? तो हमने सोचा जिसने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसने इसका ये नाम रखा है, उससे आपको मिलवाएं। तो हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ पहले आपसे करवाती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमांडर अब्दुल मालिक कुरैशी साहब, लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड सैयद नासिर हुसैन जो कि एक्सपेडिशन लीडर हैं, और साथ साथ मुसर्रत हैं, कैलाशी खातून हैं। आपने उनको जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई उनका जो ताल्लुक चित्राल से और कैलाश से है, तो वो किस तरह उसको जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप तीनों को मैं वेलकम करूंगी और सुबह खैर कहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका भी, सो काइंड ऑफ यू कि आपने बुलाया। इट्स रियली ऑनर फॉर अस। अच्छा, कोशिश मेरी ये है कि आज जब मैं इस बतूता के बारे में बात करने जा रही हूँ तो पहले आपसे यही पूछूं कि किस तरह ये इनिशिएटिव लिया गया और क्या सोच के इनिशिएटिव लिया है और इसका नाम किसने रखा है? इसका जब हम ये पूरा प्लान कर रहे थे और चूंकि एक्सपीडिशन है ओवरलैंड, हमने अपने कल्चर को बाहर लेके जाना है, तो जब पूरा प्लान किया तो हमने कहा कि इब्न बतूता जो कि मराकश से थे और वो एक्सप्लोरर थे, ट्रैवलर थे, तो हम इसका नाम उनके नाम पे रखें और ये पाकिस्तानी बतूता हो, जो कि पाकिस्तान का कल्चर, टूरिज़म, हमारी सकाफ़त, हम जो लोग हैं, एक्चुअल हॉस्पिटेबल जो लोग हैं पाकिस्तान के, इनको बाहर लेके जाएं इनको हम। तो इस तरह इसका नाम बतूता रखा गया। आपसे पूछना है कि जब आपने इनिशिएटिव लिया और नाम भी रखा और जाहिर बात है इस पे आपने सफ़र करते जाना है, तो एक जहन में ख्याल आता है कि एक रिक्शा, उस पर आम रूटीन में हम जाते हैं तो इतना कंफर्टेबल जो है उसका ट्रैवल नहीं होता उस पर। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इसमें कोई चेंजिंग लेके आएंगे, किस तरह जो है इस रिक्शा पे इतना लंबा सफ़र किया जाएगा, कहाँ कहाँ आप स्टे करने का सोच रहे हैं और कब आप इस मुहिम का अपना आगाज़ कर रहे हैं? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि आपको एक कॉन्सेप्ट हो कि ये रिक्शा जो है ना हमने क्यों चूज़ किया है आगे जाने से पहले, वो ये कि बेसिकली हमने देखा क्योंकि हमने एक पाकिस्तान को आगे लेके जाना था, ठीक है, तो रिक्शा भी इस पार्ट ऑफ अवर कल्चर का हिस्सा है जो कि हमारा भी है, पड़ोसी मुल्क सबका है, ठीक है। तो हमने कहा कल्चर को हमने आगे पेश करना है, तो और रिक्शा की वाहिद सवारी थी जो लोग 4 व्हील्स पे भी गए, 2 व्हील्स पे भी गए, 3 व्हील्स पे अब तक नहीं गया। फिर हमने एक जो लेडी भी इसलिए इंक्लूड किया कि ये आज तक यूनिक काम इस तरह का कोई हुआ ही नहीं, इट विल बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड कि एक लेडी के साथ आपने 10,000 किलोमीटर्स का सफ़र किया है, ठीक है। तो पाकिस्तान को हम आगे लेके जा रहे हैं इसको ट्रक आर्ट में करके। बाकी जो पैसेज हमने पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें फॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर पैसेज प्लानिंग की हुई है। ऑल्ट्रेशंस की जहाँ तक बात है तो उसमें क्योंकि हमने इनलैंड 2-3 एक्सपीडिशंस किए हैं, चोलिस्तान में भी गए थे और अभी कैलाश डेफिनेटली गए थे, चिलम जोशी में, वहीं इनसे मुलाकात हुई है। तो कॉन्सेप्ट था कि कैलाशी लेडी को भी डालें, वो इसलिए कि क्योंकि हमने इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस से शुरू करना है और बकिंघम पैलेस लंदन पे, तो जो किंग है चार्ल्स, जो उनकी जो मिसेस थी एक्स डायना, और जो केट और विलियम, ये भी कैलाश, इनकी भी एक रूट्स मिलती हैं कैलाश से। वो इस तरह कि लेडी डायना के जो फादर थे वो चित्राल स्काउट्स में थे, और वो स्पेशली जब उनके केट और विलियम 2018 में आए थे तो उन्होंने कैलाशी ट्राइब को कहा था कि हमें उनका कल्चर देखना है। तो हमने कहा इट विल बी अ ग्रेट जेस्चर कि जब ये वहाँ पहुँचे हमारे साथ बतूता पे, तो ये सिलसिला था। बाकी जो मॉडिफिकेशंस हैं तो एज सच कोई मॉडिफिकेशंस नहीं किए, सिर्फ सीट्स की एडजस्टमेंट की, क्योंकि आपको पता है जब लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो सीट बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। बाकी चूंकि इसकी लिमिटेशंस हैं फ्यूल की, क्योंकि टैंक छोटा है। बेसिकली आपको पता है ये रिक्शा जो बतूता है वो डिज़ाइन नहीं है लॉन्ग जर्नीज़ के लिए, तो इसको लेने का एक मकसद ये भी था कि वी लव, जो हमारी टीम जो है ना तीनों, ये हम बेसिकली जुनूनी है,
تو ہمیں Okay. کمفرٹ زون سے باہر مزہ آتا ہے, اس کے اندر مزہ نہیں آتا, اور چیلنجز ایکسیپٹ کرنا اچھا لگتا ہے. جی. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس لیے اس کو بھی ایک مقصد تھا اس کو لینے کا, پلس جو ہے نا اس میں جو ہے نا فیول جو ٹینک کیپیسٹی ہے وہ کم ہے کیونکہ سفر زیادہ ہے, تو ہم نے ایکسٹرا جیری کینس رکھے ہیں. اور باقی جو یورپ کی جتنی بھی سیفٹی ہے اس کے حساب سے دیکھتے ہوئے ہم نے سیٹ بیلٹ, فائر ایکسٹنگوشر, ہیزرڈس وغیرہ وہ سارا کیٹر فور کیا ہے. صحیح. اچھا, یہاں پہ میں اب بات کروں گی مسرت سے. ابھی آپ نے بھی بتایا ناصر صاحب کے مسرت جو ہیں, آپ جب وہاں گئے, چترال اور رکشا جو ہے یہ سفر کر چکا ہے, آپ نے تمام ایکسپیرینسز کر لیے ہیں. مسرت, آپ سے پوچھوں گی, جب آپ کو انہوں نے چنا, چوز کیا, آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے اندر اتنی کریج کیسے آئی کہ آپ اتنے لمبے سفر پہ اور اتنے دیر تک, آپ نے پتا ہے کہ سفر کرنا آسان نہیں ہوتا, اور سفری جو معاملات ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں, تو آپ نے کیسے اس چیلنج کو قبول کیا؟ پاکستان پہلے سے بچپن سے میرا شوق تھا کہ میں آؤٹ آف کنٹری میں وزٹ کروں گی. اوکے. فیملی سے ہمیشہ یہ بات شیئر کر رہی تھی. جب فیسٹیول میں نصیر سر وہاں آئے تو ہم سے یہ بات شیئر کی, تو میں اپنی فیملی سے بھی یہ بات شیئر کی, تو ہم نے ڈسکس کی, وہ راضی ہو گئے, تو پھر میں نصیر سر سے بات کی. دراصل یہ ہے کہ مجھے شوق ہے یہ وہ ٹور کرنا. تو یہ سوچ کر میں آگے جانا چاہتی ہوں کہ ایک تو پاکستان کے لیے میں ایک فرسٹ لڑکی ہوں کہ 10 کلومیٹر ہمیں ٹور کرنا ہے, وہ بھی ایک رکشا پر, بطوطہ پر. 10,000 کلومیٹر. 10,000 کلومیٹر. تو دوسرا یہ کہ باہری ملک سے جب لڑکیاں بائک میں آتی ہے تو ہم پاکستانی بیٹیاں اور لڑکی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری اندر بھی یہ ٹیلنٹ ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں, بس یہی مجھے دکھانا ہے. چلیں, زبردست, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. یہاں پہ آپ سے بات کریں گے ہم عبد المالک صاحب. ساری چیزیں ایک طرف, اب ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ملک کا جو ہے ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں, ٹریڈیشن کو خاص طور سے. پھر آپ نے ایک چترالی خاتون کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے, یہ بھی ٹریڈیشنل ڈریس میں بھی جائیں گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے سافٹ امیج کو, ٹورزم کو جو ہے آگے لے کے جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ظاہری بات ہے اب آپ جائیں گے, اب نکلیں گے تو پوری دنیا کا ہی سفر تقریباً کرتے ہوئے جائیں گے, تو اس کے جو سفری اخراجات ہیں, تمام ایکسپینسز جو آ رہے ہیں, وہ کون جو ہے اس کے بیئر کر رہا ہے؟ جی, ابھی تک جو ہے نا جو بطوطہ ہے یہ سیلف فائنانس بیسس پہ ہم اس کو چلا رہے ہیں. اوکے. اور اس کو جو ان لینڈ ایکسپیڈیشن کی ہیں, چولستان گئے, جیپ ریلی میں پارٹیسپیٹ کیا. ناؤ اٹ از پارٹ آف دی جیپ ریلی, دی رکشا رن جو ہے. پھر اس کو کلاش لے کے گئے. یہ سب کچھ ہم اپنی سیلف فائنانس بیسس پہ کر رہے ہیں. اور لیکن ابھی ہم چونکہ پاکستان, ہم نے تھوڑا سا اس کا کینوس بڑا کیا ہے, اور ہم پاکستان کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کا فلیگ, جیسے آپ نے کہا کہ سافٹ امیج, ہمارا کلچر جو کہ بہت رچ ہے دنیا میں. میرے خیال میں پاکستان از اے بلیس کنٹری کہ جس کے پاس اتنا کلچر, اتنی سویلائزیشن ہمارے پاس ہیں. ٹورزم سائٹس ہمارے پاس بہت اچھی ہیں, ان کو باہر لے کے جانا چاہیے. دنیا کے سب ممالک اپنے ٹورزم کو فروغ دیتے ہیں. بالکل. تو ہم نے اپنے لیول پہ کوشش کی ہے, ہم پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو باہر لے کے جائیں. تو اس میں ہماری جو ہے نا آنریبل انفارمیشن کلچرل منسٹر عطاء طاہر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ہماری. وہ بڑے سپورٹیو ہیں, انہوں نے ہمیں پورا ساتھ کا یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اٹس اے سارٹ آف اے پبلک ڈپلومیسی جو ہم پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کو ایک اینکر نے اس کو رکشا ڈپلومیسی کا بھی نام دے دیا, جو کہ مجھے بڑا اٹریکٹ کیا کہ دس از گڈ. جی, اور پھر اس کے ساتھ ہماری آنریبل فیڈرل سیکرٹری, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی سپورٹ کا اظہار کیا ہے. اور ابھی ہماری آج کل میں دوبارہ ملاقات ہے ان سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ ہم ساتھ ہے, جو کہ ہم نے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. جی جی. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاکستان کے جو برانڈز ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں, ہمیں سپورٹ کریں, اور ہم ان کو بھی باہر لے کے جائیں, جس سے ان کی بھی جو ہے باہر جو ہے نا مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اگر ہم ان کو باہر لے کے جائیں گے, دنیا دیکھے گی تو. جی جی میڈم ایک چیز ایڈ کروں, سوری. جی جی بالکل ناصر صاحب. یہ 3 لیگز میں, فرسٹ لیگ میں یہ لندن ہے, اگر انشاءاللہ کر لیتے ہیں. پھر نیکسٹ ایئر پلان ہے کہ افریقہ کرنا ہے اس میں, اور تھرڈ میں اس کی پین امریکن ہائی وے ٹل آرٹک پوڈے بے, پورا جیسے ابن بطوطہ نے سفر ایکسپلور کیا تھا نا آن فٹ, تو ہمارا یہ بطوطہ ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جائے گا پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ. بطوطہ 1, بطوطہ 2, دین بطوطہ 3.
صحیح. ابھی بطوطہ 1 جو ہے یہ ابھی آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں نا. اچھا یہاں پہ بات کروں گی ناصر صاحب آپ سے ہی بات کرتے ہیں. ابھی جس طرح بات ہوئی کہ مالک صاحب نے بتایا کہ ہم اپنے کلچر کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے کیا پوری دنیا ہی دیکھتی ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے بہت شاندار ہے. ٹرک آرٹ کا خاص طور سے جو ہے یہاں پہ ذکر کروں گی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کراچی کی ایک بس بڑی مشہور ہے W11 جو ہمیں برطانیہ میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے. اور آپ نے جو اس وقت جو رکشہ کا چوز کیا اور آپ نے کہا کہ آپ اس کو 3 اس میں جو ہے لے کے جائیں گے. اس وقت جو فرسٹ اس میں جا رہے ہیں لے کر, تو آپ کہاں, پہلے تو آپ لوگوں کی پلاننگ تھوڑی سی بتائیے کہ کیا پلان ہے. کیا ڈیلی آپ کچھ سفر کریں گے یا کہیں رکتے رکاتے ہوئے جائیں گے, یا بس لگاتار کچھ دنوں کا سفر کرنے کے بعد پھر کہیں اسٹے کریں گے؟ ویری گڈ کوشچن. میں ہمیشہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ اٹس آلویز دا جرنی ناٹ اے ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے, ڈیسٹینیشن امپورٹنٹ ہے لیکن جرنی از ویری امپورٹنٹ. جو بندہ لرن کرتا ہے ہر چیز ہوتی ہے. اچھا اس میں امپورٹنٹ ایک چیز اسکپ ہو گئی کہ یہ ہم کر رہے ہیں پاکستان فارن آفس کے تھرو. ٹھیک ہے, اس میں ہماری جو ہے ان کے امبیسڈر سے, پاکستانی امبیسڈر سے کال آن ہے جہاں ہم رکیں گے. پلس ہمارے جو لوکل میئرز ہیں ان کے ساتھ کال آن ہے. پلس جو یونیورسٹیز کالجز میں ہم نے لیکچرز بھی دینے ہیں. اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو بطوطہ کو نا ٹرک آرٹ اس طرح کروایا کہ ایک طرف تو ہم نے پاکستان کا کلچر ثقافت دکھائی ہے, جو دوسری سائڈ ہے تو جو کنٹریز ہم وزٹ کر رہے ہیں ان کی ہم نے جو ہسٹوریکل جو چیزیں ہیں, جو نیشنل ہیریٹیج ہے ان کا, وہ ہم نے پینٹ کی ہے تاکہ ان کو جب ان کے کنٹری میں جائے تو ان کو پتہ چلے گا یار دے نو اس. بالکل بالکل. اچھا یہاں پہ آپ تینوں ہمارے ساتھ ہیں, ساتھ ہی رہیے گا. بریک لینے جائیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جتنا یہ سب کچھ اچھا اور خوبصورت ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے پاکستان کے ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں. ناصر صاحب, مالک صاحب اور مسرت, مجھے بہت خوشی ہے آپ کو دیکھ کر. آپ کا وہ جو جذبہ ہے جس میں آپ نے کہا کہ ہماری کوشش ہے اور آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا, اور آپ جب باہر کی خواتین کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پاکستان سے کیوں نہ جائے, تو مجھے بہت اچھا لگا آپ تینوں سے مل کے. یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بہت ساری انفارمیشن ہوں گی, بہت ساری باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.